مولا علی نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرما دیا اپنے بیٹے کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں جس کا سب سے بلند ترین مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس جو مولا علی کا عقیدہ ہے، قیامت تک ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ عقیدہ بٹھانا ہے ان کے دماغوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو تاجدار کائنات نے کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ میں مصلی پر نہیں جا رہا ہوں، سارے صحابہ کی جماعت موجود ہے، ان میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، کس کو تاجدار کائنات حکم دے رہے ہیں مصلی نبی پر کھڑا ہونے کا؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس کہ وہ سارے لوگوں کو نماز پڑھائے، جن لوگوں میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے اپنے مصلی پر سب سے پہلے جس کو کھڑا کرنے کے لیے کہا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا میرے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ مولا علی نے بار بار بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو ہستی ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اس اجماعی بنیادی عقیدہ جس پہ سارے صحابہ کا اجماع ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سارے صحابہ نے اجماعی طور پر حضور کا خلیفہ جسے تسلیم کیا وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے نا، امام بھی حضور کی موجودگی میں جس کو دوسرے نمبر پر بنایا وہ ابوبکر صدیق ہیں، اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد پوری امت کا حکومتی امام جسے صحابہ نے بنایا ہے وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صحابہ کا بھی اس عقیدے پر اجماع ہے اور 1400 سال کے لوگوں کا اس عقیدے پر اجماع ہے۔ یہ تینوں دلائل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دو بخاری سے اور تیسرا قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جب کہا، لصاحبہ، اپنے صاحب ابو بکر کے لیے حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کا قرآن مجید میں کیا انداز ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام ہیں اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دو میں سے دوسرے جو ابو بکر ہیں ان سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دو میں دوسرے یعنی پہلے نمبر پر اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا اور فرمایا ان دو میں جو دوسرے نمبر پر ہے نا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ثانی اثنین، دو میں دوسرے نمبر پر صدیق اکبر ہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں دو میں دوسرے نمبر پر صدیق اکبر ہیں۔ حضور بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں ہم دو میں دوسرے نمبر پر جو مصلی پر کھڑا ہوگا وہ ابو بکر ہیں۔ بس اب بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی ضعیف روایت لاتا ہے، اپنی عقل کی لاجکس لے کر آتا ہے، ان لاجکس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، بخاری کہہ رہی ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں، بس یہ عقائد ہیں جو مسلمہ ہم نے رکھنے ہیں، اور 1400 سال کے ذہین ترین لوگوں نے انہی عقیدوں پر زندگی گزاری ہے۔ آج کوئی ڈیڑھ ہوشیار، کوئی بہت زیادہ سمجھدار انسان 1400 سال کے علماء کی لیگیسی کو چیلنج کر رہا ہو تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گمراہی پھیلے گی تم نے سواد اعظم کو فالو کرنا ہے، جہاں پہ اکثریت ہو تم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ جو 1.5 انچ کی مسجد بنا رہا ہے اور اس کا جملہ یہ ہو کہ آج سے 1400 سال پہلے تک جو لوگ کر رہے تھے نا وہ غلط کر رہے تھے، دین تو مجھ پر نازل ہوا ہے، دین کی سمجھ مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ سب سے پہلی دلیل ہے اس بندے کے گمراہ ہونے کی۔ اور آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے جو 1400 سال کی لیگیسی ہے نا ان کو دین وہ سمجھ میں نہیں آیا، دین کی اصل نالج جو سمجھ ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کی بات سننی ہی نہیں ہے جو 1400 سال کے سواد اعظم کو غلط کہہ رہا ہے، چاہے جتنی لاجیکل بات لگ رہی ہو، یہ گمراہی کے دلدل میں پھنسائے گا اور جہنم میں ٹھکانا۔ عائشہ صدیقہ دیکھیں کیسے شاندار انداز میں اپنے والد ابوبکر صدیق کی شان بیان فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں لم اعقل ابوی الا وہما یدینان الدین۔ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے ماں اور اپنے باپ کو دین اسلام پر پایا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ ابو بکر بھی ایمان والے تھے اور میری والدہ بھی ایمان والی تھیں۔ آگے دیکھیں کیسا حیران کن جملہ ہے،
عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کو کیسی شان اور کیسی عظمتیں اور کیسی رفتیں عطا فرمائیں۔ بخاری کی حدیث ہے اور عائشہ صدیقہ ہماری والدہ کے یہ مبارک جملے، کیا حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ کیسی دوستی اور کیسی رفاقت اور کیسی محبت تھی ابو بکر اور ہمارے نبی کی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا حضور بکرتم وعشیہ، صبح بھی تاجدار کائنات جلوہ گر ہوتے ہمارے گھر میں اور شام کو بھی ابو بکر سے ملنے کے لیے تاجدار کائنات تشریف فرما ہوتے۔